بہت سی آیات کا مجموعہ سورت کہلاتا ہے۔ سورت کے معنی بلندی یا فصیل کے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ صورتیں جیسے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ، ان سب کے مختلف معنی ہیں۔ قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں۔ ابتدا میں قرآن مجید پر اعراب اور نقطے نہیں تھے، کیونکہ قرآن کی زبان عربی تھی اور اہل عرب اس زبان پر عبور رکھتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے تلاوت کر لیتے۔ جب عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اعراب لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قرآن حکیم صرف عقائد اور عبادات پر مشتمل کتاب نہیں، بلکہ اس میں قانونی مساوات، عدل و انصاف، معاشرتی مسائل کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں اخلاقیات کی تفصیل ہے، جس میں اخلاق حسنہ کی تعلیم اور رذائل اخلاق سے بچنے کا حکم موجود ہے۔ پچھلی اقوام اور ان کے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آخرت کی تمام تفصیلات کا ذکر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام سورۃ علق کی پہلی 5 آیات لے کر تشریف لائے۔ نبوت کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو چادر اوڑھائی اور تسلی دی۔ آخری وحی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورۃ المائدہ آیت 3 میں بیان ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن کی مکی صورتیں مختصر ہیں مگر علمی و ادبی حسن سے مزین ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد کی تعلیم دی گئی ہے، مثلاً توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت کے بارے میں اصلاح۔ ان صورتوں میں پوری انسانیت کو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ شرک کا رد اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی تردید کی گئی ہے۔ معاشرتی آداب اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سابقہ انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ بے شمار پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور مستقبل کی خبریں دی گئی ہیں۔ قیامت کا منظر اور جہنم کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ مدنی صورتوں میں عبادات کی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بتائے گئے ہیں۔ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے اور ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ کے غلط اور خود ساختہ نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ معاشی اور سیاسی مسائل کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے تاکہ مثالی اسلامی ریاست قائم ہو سکے۔ مدنی صورتیں طویل ہیں اور ان میں آسان اور سادہ انداز گفتگو اختیار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ معاشرتی مسائل اور ان کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ جہاد کا حکم اور آداب جہاد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تکمیل دین کا اعلان بھی مدنی صورتوں کی اہم صفت ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان۔ قرآن کریم عربی زبان کا معجزہ ہے۔ اس کا انداز سادہ اور دلکش ہے۔ اس میں بے انتہا کشش ہے۔ اس کے الفاظ کے مفہوم میں بے انتہا گہرائی ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کرنے میں لوگ اپنی عمریں صرف کر دیتے ہیں۔ اگر توجہ اور ایمان کے ساتھ تلاوت قرآن سنی جائے تو انسان میں عجیب سی سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے رحمت الہی کے امیدوار بننے کے لیے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن ایک منفرد کتاب ہے جس نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ عرب کے لوگ خود کو عربی زبان پر عبور رکھنے کی وجہ سے
خود کو عربی کہتے تھے یعنی فصیح و بلیغ، اور دوسری تمام اقوام کو عجمی یعنی گونگے کہتے تھے۔ لیکن قرآن کے اعلیٰ طرز بیان نے انہیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اہم صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن آخری الہامی کتاب ہے، تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے، اس کے ایک شوشہ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اس میں زیر زبر یا تلفظ یا الفاظ کی غلطی کرے تو دوسرا فوراً اس کی درستگی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابیں جن زبانوں میں نازل کیں وہ اب ناپید ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کی عربی زبان زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ قرآن ایک عالمگیر اور جامع کتاب ہے، کیونکہ اس کے احکامات فطرت کے مطابق ہیں۔ ہر دور اور ہر علاقہ کے لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا مخاطب انسان ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ قرآن مجید میں شائستہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بیہودہ الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس کا اعلان قرآن پاک کی ابتدا میں کر دیا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب لکھنا ناممکن ہے۔ قرآن لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقین جانو ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنا دیا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن میں تکرار مضامین ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا اثر کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تکرار انسان کو قرآن کی طرف زیادہ متوجہ کر دیتی ہے۔ در حقیقت قرآن دل میں اتر جانے کی تاثیر رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔